تفسیر مدری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کی یہ جو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس میں ایک مسئلہ سمجھنے والا تو یہ ہے کہ لوگوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے، اور اسی کے تحت کچھ احادیث ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العین حق، بعض روایت میں النظر حق، فرمایا یہ جو نظر لگتی ہے نا، نظر یہ حق ہے، اور ایک روایت میں آنکھ حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ نظر لگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر کے اندر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی یہ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نظر ہے نا، نظر گندی نظر کی بات کر رہا ہوں، فرمایا وہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ بری نظر اگر لگ جائے تو وہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، مطلب ایسا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور اونٹ کو اگر لگ جائے، یہ اونٹ کسی بھی جانور کے لیے ہو سکتا ہے، یہ اونٹ کا ویسے نام ہے وہاں پر، تو فرمایا اس کو لگ جائے تو وہ جناب اسی وقت ہنڈیا میں پہنچ جاتا، حلال ہو جاتا، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھوٹو پہ گیا، مادر گان ہو، تو پتہ کی لگ جاتی ہے بندہ فلانا بیٹھ کے گیا، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ نظر لگ جاتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر حق ہے، سمجھ آئی؟ اور یہی نظر ہے جو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں دعا کیا کرو اللہ نظر بد سے بچائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناب مولانا صاحب بات تو چھیڑ دی ہے، تو ذرا بتاؤ پھر نظر بد سے بچنا کیسے ہے؟ باز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں، اگر ہم وہ اپنا لیں تو نظر بد سے بچے رہیں گے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر جب گاڑیاں چلتی ہیں تو کچھ گاڑیوں پر ایسے نشانات ہوتے ہیں کہ ان کو سامنے کھڑے ہونے والے افسر بھی نہیں روکتے۔ آپ نے کبھی اندازہ فرمایا اس بات کا؟ ٹول پلازا تو لگنا تو چپ کر کے ٹپ جاتے ہیں، باقی سارے پیسے دینے پڑتے۔ کیوں بھائی؟ انہاں دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، اگر وہ نشانی ہوگی نا تو وہ تو بچ جاتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کیوں بھائی کہتے ہیں ان کا تعلق حکومت سے، ان کے لال بتی یا سامنے کارڈ ہے یا ان کے پاس کارڈ ہے، تو میں نے کہا جس کا اس حکومت کا تعلق بن جائے اور کارڈ بن جائے، اگر یہ بچ جاتا ہے تو جس کا اس سے تعلق بن جائے وہ کیسے نہیں بچے گا؟ پھر کیسے بچنا چاہیے؟ پھر کیسے بچے؟ وہ بچنے کا تو پھر معاملہ بیچ میں ہی ہے نا۔ سنیے، فرمایا یہ بعض روایات کا مفہوم ہے۔ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے، ایک روایت میں 11 مرتبہ بھی ہے، فرمایا سارا دن اللہ شیطان سے محفوظ۔ کل ہی آپ نے سنا ہوگا مدنی چینل پر، اور میرے مرشد کامل سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، آپ کے پیج کے اوپر آپ نے بھی یہ بتایا، فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، فرمایا اللہ رب العزت سارا دن اس کو فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور انہوں نے جو وہاں پر روایت بیان کی، اس روایت کا مفہوم پتہ کیا تھا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ یہ 3 مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اگرچہ سمندر کی چاک کی برابر ہو جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، بس یہ مطلب فجر پہلے اٹھنا تے پوسی پھر ہی دعا پڑھیں گے نا، اور فجر کی نماز سے پہلے یہ مطلب ہے خدا مڑ پہ اٹھی نہ پوسی۔ یہ ایک وظیفہ ہے، اس پر بھی آپ کا عمل ہو جائے تو مدینہ ہم نظر سے کیسے بچے۔ سب سے پہلی بات جو حقیقت بھی ہے اور سچ بھی اور آپ سب مانتے بھی ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار۔ آپ کو پتا ہے آیت الکرسی کیا ہے؟ تھوڑی پنجابی اچھے نوازے نے کڑا، یہ جو پیر آتے ہیں نا، 90 پیر ان کی بات کر رہا ہوں، 90 پیر وہ یہاں بڑھیا میں تیری جناب ساری بہنیں کڑا چلے وہاں، وہ انٹیک طریقہ واردات ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ انہیں کڑا دے دیتا تو اگر اتھے اگے کچھ بھی نہیں ہونا، میں کہا ہونی کا کڑا نکلے آئی کیا کڑے ہیں یار۔ کڑا کو انجدہ بھی آ جاوے کہ بندہ 5 وقتہ نماز مسجد پڑھ چھڑے، کڑا کو انجدہ بھی آ جاوے کہ رب دا قرآن پڑھیا جائے، وہ تے کڑے ہوندے کوئی نہیں، جو ہے نا سمجھ رہا، لیکن وہ کڑا دیتے ہیں۔ لیکن عربی
کے اندر اس کو کہتے ہیں حصار. کیا کہتے ہیں؟ پنجابی کڑا اور عربی میں حصار. پڑھے لکھے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں باؤنڈری, چار دیواری, محفوظ دیوار. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ اپنے گرد حصار بنا لیتا ہے, اور جب حصار میں آ جاتا ہے تو پھر نظر آئے حصار سے سائے ہو جائے, آئے حصار سے بائیں ہو جائے. اب بات سمجھ آئیے آپ بتا رہا. تو یہ بالکل آیت الکرسی پڑھا کریں, 3 مرتبہ کل شریف صبح اٹھ کے پڑھ لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت بھی تو بچنا چاہیے نا جی. اس وقت فرمایا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق, یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں. اب کوئی مولوی دیوبندی بابی سنی کے نمبر دیو چاہ کے پڑھ لو, یہ آیتیں اللہ نے نازل اس لیے فرمائی تھی. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. فرمایا حبیب ہر روز پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو, کوئی جو مرضی کرتا رہے وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا رکھنا ہو تیرے دم ہے تو کھلو, دم میں نکل گیا جناب, یہ دم ہی تو ہے اور ہے کیا. اور بس اوقات کہتے ہیں کہ بچہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نا, اے جی استاد جی سوٹا پہ آپ کبھی کی جانتا ہے, ڈر جانتا ہے, ہوتا ہے نا ایسا, اے جی زید لوگ کرتا ہے, ماں کا دودھ نہیں پیتا, کہتے ہیں نا. 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کے آپ یہی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ اول آخر درود ضرور پڑھا کریں. یہ پڑھ کے پھونک مار دیں, انشاءاللہ نہ ڈرے گا نہ ضد کرے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں, اگر آپ کو صحیح مخارج کے ساتھ آتی ہے تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں, ماں خود پڑھ سکتی ہے. تو یہ نظر کی بات چلی تھی کہ یہ جو نظر ہے فرمایا کہ یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے, اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. بلکہ یقین کریں تفسیر مظہری کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی, میں حیران ہو گیا. ایک قبیلہ تھا عرب کا, ان کی نظر اتنی لگتی تھی کہ وہ جب بھی نظر لگاتے تھے نا کسی کو تو آ کے اپنی نوکرانی اور خادمہ کو کہتے تھے جلدی جلدی ٹوکرا قابو رکھ, فلان کا اونٹ حلال ہونا لگی. کہتے تھے تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ آتا ہے میں نے دیکھا ہے. یہ تفسیر مظہری کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی, یقین کریں. وہ کہتے تھے کہ میں دیکھا تو میں نظر لا آیا, وہ ذبح ہو گیا تو جلدی کر. پھر اتنا جب گوشت اکٹھا ہوتا ہے تو پھر بانٹتا ہی ہے نا, تو وہ اسپیشل کہتے تھے کہ ٹوکری شوکری تیار کر کے رکھی. اب کوئی پڑھنا چاہے تو یہی آیت آپ تفسیر مظہری کو پڑھ لیں, اس کے اندر سیم ایسے لکھا ہو. اتنی بری یہ نظر چیز ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایک نظر ہی ہے جو تقدیر سے بھی سبقت لے جاتی ہے, لگ جائے صحیح بس بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس واسطے اچھا اب ایک یہ سوال ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, ایک یہ کہ ہم نے نظر بچنا کیسے ہے. ایک یہ کہ کوئی بندہ کہے کہ یار میری نظر کسی انشاءاللہ نہ لگے, اوکے یاد آ گئی, یار میری نظر نہ لگے, یا اللہ میری نظر انج نہیں بنا, تو وہ کیسے بن سکتی ہے؟ فرمایا جب بھی دیکھے نا تو فوراً کہہ دے ماشاءاللہ. یہ جب کہہ دے گا نا تو نظر کی گندی تاثیر ختم ہو جائے گی, وہ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما دے گا. کئی بندے ہوتے ہیں نا بھی میری نظر کسی انشاءاللہ نہ لگے, یہ حکم میں بچنا ہی. تو اس سے بچنا جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہو ساتھ فوراً کیا کہنا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے جناب, یا ماشاءاللہ کہہ دیں گے تو بچ جائے گا. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی واسطے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو مکان ہیں ان کے اوپر بھی ماشاءاللہ لکھ لیا کریں, یہ بزرگوں نے فرمایا ہے. سمجھ آئے؟ جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھیں, اچھی گائے بھینس, عمومی طور پہ یہ جو وپاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وپاری قسم کے, ان کے اندر یہ باتیں بڑی ہوتی ہے کہ ان کی نظر بہت لگ جاتی ہے. اصل میں جب حسد کی نگاہ سے بندہ دیکھتا ہے نا تو بیڑا گھر اس وقت ہوتا ہے جب حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انہوں نے مول لایا 1.5 لاکھ روپیہ نے دیتی کو نہیں, تو میں تو 2 لاکھ دی دینی. اچھا ٹھیک جانی تو چنگا یہ یاد پھر کے ہوتا ڈر گیا بات کی پھر کم, تو اس کو چاہیے وہ کہے اللہ تجھے برکت دے بھی, تینوں 2.5 لاکھ لگا آخ دے پر میں اتنا ہی ریٹ نہ مانگا. یہ انداز ہونا چاہیے. نظر سے بچنا کیسے ہے؟ ہم چاہیں کہ ہماری نظر نہ لگے تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو دیکھیں کسی بھی چیز کو تو ماشاءاللہ کہہ دیں ہم بچ جائیں گے.
यहाँ पर एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। अमूमी तौर पे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, समझ आ रही है ना? वो कैसे नजर लगती है? वो बस औकात माँ बाप इतनी मोहब्बत से देख रहे होते हैं कि वो नजर लग जाती है, और या वो बीमार हो जाता है या फिर वो गिरना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ उसे होता जरूर है। तो उसका तरीकाकार क्या? उसका तरीकाकार भी यही है कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दें। समझ आ रही है मेरी बात? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ कर के फूंक मार दें।